फ्रेशर टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। वो अखबारात का हिस्सा है, लीडिंग स्टोरी है, वो अखबारात में शामिल है और वो जो हेडलाइन है वो एजुकेशन से मुताल्लिक है। एजुकेशन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और इसी हवाले से मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर साहब, तजज़ियाकार हैं, एजुकेशन के हवाले से बड़ा वसी तजर्बा है उनका, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में और इसके अलावा बहुत सारी खिदमात अंजाम दी हैं। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुनव्वर साहब, आपकी आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला। और आपके साथ यहाँ पे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सच टीवी अलमदार बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम अलमदार। और अलमदार रिपोर्टिंग करते हैं सच टीवी की जानिब से और ये इनकी बीट है। एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी अंदर की खबरें इनके पास होती हैं और इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं उस लीडिंग स्टोरी का जिससे हम गुफ्तगू का करना चाहते हैं। वफाकी तालीमी बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट उम्मीदवारों के नताइज का ऐलान जुलाई के पहले और तीसरे हफ्ते में होगा। इम्तहानात मनसूखी और प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी बोर्ड ऑफ गवर्नर से ली जाएगी। इजलास तलब कर लिया गया और ये इजलास 30 जून को होगा। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा और इसी खबर के हवाले से है जो तमाम अखबारात की ज़ीनत भी बनी कि ये जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के उम्मीदवारों के नताइज का ऐलान है ये जुलाई के पहले और तीसरे हफ्ते में होगा बिलतरतीब इसी तरह, यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट। और इम्तहानात की मनसूखी, प्रमोशन पॉलिसी, इसकी मंजूरी भी बोर्ड ऑफ गवर्नर से ली जाएगी। इजलास तलब कर लिया गया है। तो कैसे देख रहे हैं ये सारी की सारी सूरत हाल और स्पेशली स्टूडेंट्स के हवाले से क्या आप फील कर रहे हैं? एक तो अपना भी आपका दौर था और आज की सूरत हाल में यानी तलबा, तालिब इल्म, उनकी सोच। बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम के अंदर और मैं मुबारकबाद देता हूँ सच टीवी को कि हमेशा एजुकेशन के ऊपर लीड लेता है। आप जितनी भी नेशनल मीडिया को उठा के देखें तो सच टीवी हमेशा लीड लेते हुए हमें नज़र आता है एजुकेशन के इशू के ऊपर। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं क्योंकि ये बहुत अहम मसला है कौम की ज़िंदगी का और कौम के मुस्तकबिल का। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो आपको इल्म में है कि कोविड-19 के बाद एक फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के अंदर भी और स्कूल मालिकान के अंदर भी, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स के अंदर और वालिदैन के अंदर भी। वजह उसकी ये है कि अगर एक बच्चा इल्म से महीने की दूरी पर रहे तो वो फिर सब कॉन्शियसनेस में इल्म चला जाता है और वहाँ से डिलीट हो जाता है। और जो हम तकाजा कर रहे थे आपके किसी एक प्रोग्राम के अंदर कि हुकूमत को चाहिए कि वो एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी को डेवलप करे, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस हुकूमत को भी कि आखिरकार उन्होंने सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन की और उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डालते हुए एक कॉन्फ्रेंस मदऊ किया है ताकि सूबों की तरफ से सजेशंस आएँ और हम उसमें आगे बढ़ सकें। जहाँ तक इंटरमीडिएट इम्तिहानों का ताल्लुक़ है तो इंटरमीडिएट के जो इम्तिहान है वो कह रहे हैं कि हम इसको जुलाई में और फिर अगस्त के अंदर हम उसके रिज़ल्ट्स को हम आउट करेंगे। उसमें मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि जिस अंदाज से आपने आगे प्रमोट कर दिया, मेरा ख्याल है वो नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास एक अच्छी मशीनरी मौजूद है और वो अच्छी खासी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। अगर प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स ले सकते हैं तो मेरा ख्याल है, और यूनिवर्सिटीज़ ले सकती हैं, तो हमारे बोर्ड के अंदर ऐसे कैपेबल लोग मौजूद हैं कि वो भी एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते थे वाइवा करके, असाइनमेंट्स देकर। और इस तरह से बच्चों को प्रोमोट करने का मकसद ये है कि आपने एक किस्म का उन्हें सिग्नल दे दिया कि वो मुफ्त में आगे मूव कर सकते हैं। तो मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ है। बल्कि मैं एक सवाल यहाँ पे ज़िम्न ज़रूर करूँगा कि हमने भी देखा कि जब मैट्रिक के पेपर हुआ करते तो एक बड़ा कॉमन जुमला वो असातिज़ा की जानिब से, बड़ों की जानिब से ये कहा जाता था कि ये वाहिद डिग्री है जो सारी उम्र आपके साथ चलती है और इसी की बिना पे आप आगे सब कुछ करते हैं और आपकी कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, अहलियत सब कुछ जांचा जाता है। तो आपको नहीं लगता कि इस बार तो ऐसी सूरत हाल हो रही है कि बगैर इम्तहान के अगर प्रमोशन मिलती है या कोई ऐसी? ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया, चूँकि 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर बेस है आपकी। अगर आपकी बेस एरोड कर जाती है और आप मुफ्त में आगे मूव कर जाते हैं तो बाकी बिल्डिंग किस तरह से इरेक्ट होगी? आपकी बिल्डिंग की जो उसका आगे बढ़ना है वो तो बेस के ऊपर मुनहसर करता है और इस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे तो मेरा ख्याल है आपने एक कौम के आने वाले मुस्तकबिल
کو آپ نے سستی کی طرف گامزن کیا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے تھا, جو کہ نہیں ہے. لیکن یہ جو گورنمنٹ نے صوبوں سے مانگی, اور میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ صرف صوبوں سے نہیں, اس کے ساتھ جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس طرح پرائیویٹ ایسوسیشنز ہیں اسکول کی تعلیم, ان کا ویو پوائنٹ بھی اپنے ساتھ لیں. چونکہ اب مثال کے طور پہ میں اسلام آباد کی مثال دوں تو اسلام آباد میں 60 سے 65% بچہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مور دین 50% جن کے پاس بچے ہیں ان کو آپ ان کی رائے کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے, اور تو پالیسی پھر بھی آپ کی افیکٹو نہیں رہے گی. صحیح, یہی سوال میں علمدار آپ سے کروں گا, لیکن اس کا کچھ ترتیب یہ ہے کہ اسکول کب کھولیں گے, یہ ایک سوال یا نشان ہے اور ہر ایک کے لیے ہے, اور اسپیشلی والدین اور بچوں کے مستقبل کی تو صورتحال آپ جانتے ہی ہیں. اسی حوالے سے وزارت تعلیم نے ٹرائل بنیادوں پہ یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے صوبوں سے تجاویز مانگ لی ہیں, اور اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ قومی رابطہ کمیٹی کرے گی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ بالکل, پہلے تو رانا صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. رانا صاحب, اگر ہم دیکھیں کہ جیسے کہ ڈاکٹر نے بھی یہ بتایا کہ جو صورتحال تھی کرونا کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے, اس کے بعد طلباء کے لیے بہت پریشانیاں بڑھی, والدین کے لیے بڑھی, خود حکومت کے لیے بھی کہ انہیں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑے, مجبوری تھی. اب بہت ساری تجاویز آئی کہ کس طرح کیا جائے کہ 1 مہینے کے لیے اسکولوں کو بند کیا جائے, پھر سلسلہ شروع کیا جائے. لیکن جو صورتحال کرونا کی دنیا میں بڑھی, پھر پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی, تو اس کے بعد حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اس کو ملا کے اسکولوں کو 15 جولائی تک تو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا, جب پہلا فیصلہ ہوا تھا. اب جب صورتحال یہ ہوئی کہ طلباء کو جو آن لائن سسٹم دیا گیا وہ کامیاب نہیں ہوا, اور پھر والدین کی پریشانیاں, تو اس کو دیکھتے ہوئے حکومت پر دباؤ بھی بڑھا, والدین نے بھی پریشر ڈالا, اسٹوڈنٹس نے بھی ڈالا, وہ بھی باہر نکلے. اب اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مستقبل کا کیا ہوگا. جیسے یہ ابھی تھوڑی سی آپ نے بات کی کہ میٹرک ایک آپ کی بیسک ہوتی ہے کہ اس سے آپ نے اگلا جو اپنی مستقبل کا تعین کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے مستقبل میں کس شعبے میں جانا ہے, تو وہ میٹرک 9th اور میٹرک کا وہ ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ اپنی بنیاد اگلی رکھتے ہیں. تو اب یہ جو حکومت نے اب تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے اب ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام صوبوں سے تجاویز لے کہ صوبے کیا کہتے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے. کیونکہ اس وقت صورتحال مشکل حکومت کے لیے بھی ہے کہ وہ فیصلہ کس طرح کرے. وہ اب چاہ رہی ہے کہ آن بورڈ لے صوبوں کو, تمام صوبوں سے رائے آ جائے, پھر وہ جائے. اور اب لگ یہی رہا ہے کہ کیونکہ 15 جولائی تک تو ویسے بند ہے, لیکن جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اور ہم نے جو بات کی ہے کچھ اپنے ذرائع سے اور کچھ حکام سے, تو وہ یہی کہنے جا رہے ہیں کہ حکومت کسی حد تک یہ اکثریتی رائے آ رہی ہے کہ اب اسکولوں کو بھی, جہاں پر ہم نے بہت ساری چیزوں کو یعنی کہ کاروبار کو کھول دیا ہے SOPs کے تحت بہت سارے, اور یہ بھی مطالبہ والدین کی طرف سے آیا ہے, اسکولوں کی طرف سے آیا ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کروا کے اب ہمیں اپنے تعلیمی ادارے کھولنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے, مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ جیسے پروموشن کا آ رہا ہے کہ ایک یہ بھی رائے ہے کہ پروموشن دی جائے, اور یہ جو چھٹیاں ہیں جیسے یعنی کہ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تب جا کے اسکول کھولے جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے, آن لائن کا ذکر ہو رہا ہے, آپ نے یہ جملہ بھی بولا کہ آن لائن اگر آپ اسٹڈی دے سکتے ہیں تو امتحانات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بڑی عجیب سی صورتحال ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یا آپ کی رائے کیا ہے, کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کہیں کہیں آن لائن سسٹم جو ہے وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, بچے کنفیوز ہیں یا کنفیوژن کا شکار ہے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی ریفارمز چاہیے ہوں یا کوئی ایسی صورتحال ہو کہ اس وقت وہ سٹرکچر نہیں ہے کہ اس کی بنا پہ آپ ایزیلی اسموتھلی پڑھا سکیں بچوں کو اور بچے جو ہیں تعلیم حاصل کر سکیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا واقعی یہ کنفیوژن کا شکار ہے یا اس میں کوئی تکنیکی خرابیاں ہیں یا اہلیت کا عمل دخل ہے؟ اس میں 2-3 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی جو حالت ہے ہمارے ملک کے اندر, اس کے اندر بار بار ایک انٹرپشن آتی ہے اور سارے علاقوں میں انٹرنیٹ موجود بھی نہیں ہے. دوسرا ایلیمنٹ پاورٹی کا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے یا وہ انٹرنیٹ کے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے, اور آپ ہی کے پروگرام میں آپ ہی نے سجیشن دی تھی کہ لیپ ٹاپ کے طرز کے اوپر اگر حکومت ان کو موبائلز پرووائڈ کر دے, اور اسلام آباد کی حد تک تو پیرا کو دے دے, اور پیرا کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے کون سے لو کاسٹ اسکولس ہیں جن کی 600 روپے 700 روپے فیس ہے, تو وہاں پہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں, اور ماہانہ قسطوں پر ڈسٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں, یعنی ماہانہ قسطیں بھی وہاں سے وصول ہو سکتی ہیں.
اس کے علاوہ تیسرا جو اہم پہلو ہے وہ تھوڑی سی سست روی بھی ہے ہماری قوم کی. ہمیں پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا اور ایک بار پھر کہ ہمیں حالات کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. ہمیں ہر دفعہ صرف حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ریاستیں ہمیشہ حکومت اور عوام کی کوارڈینیشن کے ساتھ چلتی ہیں, عوام کو بھی اس میں ہیلپ کرنی پڑے گی. مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پالیسی میکنگ کے کورس کے دوران امریکہ میں سن فرانسسکو کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, ٹاؤن سینڈ اس کا نام تھا. وہاں پہ وہاں کی لوکل آبادی نے اپنے انتظامات خود کیے ہوئے تھے. اگر جنگل میں آگ لگ جائے تو کس طرح سے ہم نے ٹیکل کرنا ہے, فلڈ آ جائے تو کس طرح ٹیکل کرنا ہے, اگر لوگوں کا رش آ جائے تو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. اس کے بعد انتظام کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ریاست کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا اور پھر نیشنل گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو لنک اپ کیا. تو میرا خیال ہے کہ عوام کو بھی اس میں تھوڑا سا آگے جانا چاہیے. چوتھا جو پہلو ہے اس کا, فزیکل انوائرمنٹ میں ٹیچر کا کنٹرول ہوتا ہے کلاس میں. بالکل. اچھا, انٹرنیٹ کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہوا کرتا. تو اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس اگر خرابی پیدا کرنا چاہے, جو کہ ہمیں تجربے میں نظر بھی آ رہی ہے کہ وہ کچھ بہت ساری خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں, یعنی اس کے اندر کمنٹس دے دیتے ہیں, کسی کلاس فیلو کو بلاک کر دیتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں یونیورسٹیز میں بھی نظر آ رہی ہیں. تو یہ 4-5 اس کے پہلو ہیں. بلکہ اس حوالے سے ایک اور سوال ہے, لیکن میں بعد میں آپ سے یہ گفتگو کروں گا. ایک بڑا اہم معاملہ ہے, بلکہ ناظرین کو اگر میں مد نظر رکھتے ہوئے یہ گفتگو کروں کہ اسکول بند ہیں لیکن فیسیں لی جا رہی ہیں اس وقت. والدین کے لیے بھی یہ پریشانی کا سبب ہے یہ ساری کی ساری صورتحال. دوسرا سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ ملکی معیشت جو ہے وہ بھی بڑی داؤ پہ لگی ہے یا بحرانوں کا شکار ہے, اور ملک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اور اس کے بعد وبائی مرض جو ہے, پینڈیمک, اس کا سامنا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں, لیکن معاملہ جو ہے وہ مستقبل کے معماروں کا ہے, اس لیے اہمیت کا حامل ہے, اور اسی لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ اس میں یہ مسائل ڈسکس کیے جائیں. علمدار, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسکول واقعی بند ہیں اور فیسیں لی جا رہی ہیں, والدین پریشان ہیں, ان کی پریشانی کو کیسے دیکھ رہے ہیں, بچوں کے مستقبل کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ فیسیں کیوں لی جا رہی ہیں, اور اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل رانا صاحب, بڑا اہم ایشو آپ نے یعنی کہ ریز کیا ہے, اور یہی اس پہ ہم کیونکہ ایجوکیشن کی بیٹ ہم کرتے ہیں, تعلیمی شعبے سے متعلقہ جو حکام ہیں ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ سے بھی, والدین سے بھی, کئی فیملیز کو ہم ملے بھی ہیں. کرونا دیکھیں ایک وبا آئی ہے, قدرتی ایک یعنی کہ وبا ہے, اس پر مسائل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو اقدامات کرنے پڑے. لیکن اب جب آپ کے اسکول بند ہیں, پرائیویٹ اسکول کی بات کریں, اسکول آپ کے بند ہو گئے, تو اسکول بند ہونے سے پرائیویٹ اداروں کو تقریباً جو میکسیمم 50% اخراجات تو ان کے ویسے ہی ختم ہو گئے, کیونکہ ان کے یوٹیلٹی بلز ہو گئے, رینٹ ہو گئے, دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں, آپ کی بجلی یوز نہیں ہو رہی, آپ کا جو بھی, تو 50% تو آپ کا یہاں پر یعنی کہ کٹ ہو گیا. اب آپ ہو کیا رہا ہے, پرائیویٹ اسکولوں نے یہ کیا کہ یہ آج نہیں, یہ پچھلے کوئی 3-4 سال سے والدین ایک موومنٹ چلا رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ ہر سال 30 سے 40% جو ہے فیسوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. کوئی رول ریگولیشنز نہیں ہوتے, کوئی قوانین کی پابندی نہیں ہوتی. اور جیسے پیرا کا انہوں نے ذکر کیا, اب پیرا وہ ادارہ ہے جو یعنی کہ یہ جو ادارے ہیں اس کے انڈر آتے ہیں. اب جو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی طرف سے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی جا رہی. علمدار, میں یہاں پہ اناؤنس کر دوں کیونکہ ہمیں جوائن کیا ہے سید وجاہت نے, اور وہ چیف ایگزیکٹو لرننگ پیج ہیں, آن لائن ایجوکیشن ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم وجاہت. وعلیکم السلام. اچھا وجاہت, ہم آپ کی طرف آئیں گے, میں ایک گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے بعد آپ کی طرف موو کرتا ہوں, اور میں اس معاملے کو, یہ سوال کو نا مزید آگے بڑھانے کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں, اور اسپیشل گفتگو آپ سے ہوگی ہماری. جی علمدار. اچھا, جیسے میں بتا رہا تھا کہ اب پیرا جو ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ریگولیٹ کرتا ہے ان اداروں کو, پرائیویٹ جو ادارے اس کے انڈر آتے ہیں, کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ آخر اسکول بند ہیں, فیسیں کیوں لی جا رہی ہیں. اور ایک تو وہ فیسیں, اور ڈیو فیسیں جو تھی, اب پرائیویٹ اسکولوں نے یہ کیا کہ ایک تو ڈیو فیسیں تھی, پھر انہوں نے آگے یہ بھی ڈیمانڈ کر دی والدین سے کہ وہ یہ جو مہینے ہیں, یہ جو بند ہوا ہے, آپ 3 مہینے کی یعنی کہ ایڈوانس فیس دے دیں. تو یہ دیکھیں نا, ایک تو وہ کرونا کی وجہ سے اب بہت ساروں کے کاروبار بند ہو گئے. آپ غریب کی تو بات نہ کریں, جو متوسط فیملی تھی وہ اب فیسیں دینے کے لیے پریشان ہے کہ وہ کہاں سے دیں. اب بہت سی فیملی سے ہم ملے, انہوں نے ادھار لیا ہے کہ ہم نے, کیونکہ بچوں کے مستقبل کا سوال ہے کہ بچوں کے مستقبل کے لیے پھر والدین, کیونکہ آپ اچھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے والدین کو. اس وقت اسلام آباد میں تقریباً 4 لاکھ سے زائد بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, اور تقریباً 2000 اسکول ہیں. اب ان میں
پیرا کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا، لیکن یہ بھی یعنی کہ ہم نے اپنے طور پہ جب ان چیزوں کو کھوج لگائی اور بیچ تھوڑا سا یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ والدین کے ساتھ جب ملتے ہیں تو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. اب پیرا کے اندر بھی اب حالانکہ وہ ادارہ ہے اس نے چلانا ہے، لیکن وہاں بھی ہمیں اقربا پروری اور مفاد پرستی نظر آ رہی ہے. مجھے یہ کہنے دے اگر اس میں یعنی کہ ساری اس کے بعد کہ یہاں پر ہر جگہ پر جہاں مافیا ہے، تو میرے خیال میں اب ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، جو میں سمجھتا ہوں میری یعنی کہ رائے میں، یہاں پر بھی ایک مافیا اب ہمیں پیچھے نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے تعلیمی نظام کو بہتر ہی نہیں ہونے دے رہا. کیونکہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان صاحب اور دیگر جو ان کی پورے وزراء ہیں، ان کے رہنما ہیں، وہ بارہا ہمیں کہتے نظر آئے کہ ہم آئیں گے تو تعلیمی نظام کو بہتر کریں گے، یکساں نظام تعلیم ہوگا. بالکل، یہ اچھے خاصے دعوے ہوتے رہے، پہلے بھی ہوتے رہے. اب 2 سال ہو گئے، آپ مجھے بتائیں 2 سال میں ہم نے تو کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی کہ. اور ایک آخری بات کہ اگر ان کی ترجیحات حکومت کی تعلیمی نظام ہوتا، تعلیم کو بہتر کرنا ہوتا، تو میرے خیال میں پھر تعلیمی بجٹ میں اضافہ ہوتا، کمی نہ ہوتی. میں اس پہ ایک صرف بات کہتا جاؤں گا. علمدار صاحب نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے، اور آپ کو علم ہے کہ میں پیرا کے حوالے سے بڑا کرٹیکل بھی رہا ہوں، لیکن اس حوالے سے فیسز کے معاملے پہ میں صرف اتنی سی بات ضرور کہوں گا کہ پیرا نے یہ فیصلہ آلریڈی کر دیا تھا کہ جن اسکولز کی فی 5,000 سے زیادہ ہے وہ تقریباً 20% کٹ لگائے گا فیس کے اندر. دوسری بات یہ کہ جو لو کاسٹ اسکولز ہیں، جن کی 5,000 سے کم ہے، جن کے پاس اپنی بلڈنگز نہیں ہیں، چونکہ بلڈنگ کا کرایہ ہے، یوٹیلیٹی بلز اسی طرح آتے ہیں، ٹیچرز کو آپ نے حکومت نے کہا آپ نے نکالنا نہیں ہے، تو مورلیس اخراجات وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ کا یہ کہنا ہے وہیں کہ کھڑے ہیں. تو لہٰذا ویسے جو چھوٹے اسکولز ہیں وہاں پہ پیرنٹس کو جہاں پہ 1,000 1,200 800 1,500 روپے فی ہے، میرا خیال ہے یہ فی اتنی بڑی نہیں ہوا کرتی. اور اس میں جو متوسط طبقہ ہے یا اس سے ذرا نیچے جو طبقہ ہے، جو گورنمنٹ جیسے 11 اسکیل 12 اسکیل 14 اسکیل ان کو پیٹ تنخواہیں مل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ایک جو بہت زیادہ مسئلہ جو میری آبزرویشن ہے کہ پرائیویٹ اسکول سے اس کووڈ-19 کے بعد اور حکومت کی یہ پالیسی کہ 9th میٹرک اور فرسٹ ایئر انٹر کو آپ نے مفت میں آگے بڑھا دیا، لوگوں میں ایک امپریشن گیا ہے کہ ہمارے بچے بھی آگے چلے جائیں گے، لہٰذا اسکول بھیجنے اور فیس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو 50% آپ نے یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے، اس پہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے اور آپ کے پوائنٹس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، لیکن اس پر میرے ساتھ موجود ہیں سید وجاد. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا، میرے آپ کے تعارف میں ایک جملہ بولا ہے چیف ایگزیکٹو لرننگ پچ. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ میرے ناظرین جاننا چاہیں گے، اس حوالے سے بتائیں. دوسرا اسی حوالے سے جتنے عرصے سے آپ منسلک ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ. بہت شکریہ آپ کو دعوت دینے کا. اچھا دیکھیں، لرننگ پچ ایک آن لائن ایجوکیشنل ایک ایڈ ٹیک کمپنی، ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کمپنی ہے. ہم اس سال ہمیں پاشا کا بیسٹ ایڈ ٹیک اسٹارٹ اپ کا ایوارڈ بھی ملا ہے. ہم پچھلے 2.5 سال سے آن لائن ایجوکیشن پلیٹ فارم رن کرتے ہیں. ہمارا ایک پلیٹ فارم CA ACCA ICMA کے بچوں کو پڑھاتا ہے، جس میں ہمارے پاس نہ صرف پاکستان بلکہ 25 ممالک سے بچے پڑھ رہے ہیں. دوسرا پلیٹ فارم ہمارا انٹر اکیڈمی کے نام سے مائی انٹر اکیڈمی، جہاں پہ ہم بچوں کو 11ویں اور 12ویں کے بچوں کو سندھ اور پنجاب کے پڑھاتے ہیں آن لائن. ایک اور جی بالکل یہ آن لائن پلیٹ فارم ہے، کمپلیٹلی آن لائن پلیٹ فارم. یہ کرونا کی وجہ سے شروع نہیں کیا، بلکہ یہ 2-2.5 سال پہلے سے ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں. میرا اپنا 17 سال کا بیک گراؤنڈ ہے. مائکروسافٹ چھوڑ کے میں نے 2017 میں یہ کمپنی بنائی تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ آن لائن ایجوکیشن کو جب تک آپ سیریس نہیں لیں گے، پروفیشنل طور پہ نہیں کریں گے اور کوالٹی کے ساتھ نہیں کریں گے، تو اس کا یہی انجام ہوگا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر. اچھا، میں ساتھ یہ بھی بات کرتا چلوں، پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ جہاں گورنمنٹ کی بہت ساری ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ جو عوام ہوتی ہے اور جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں ایک بڑا رول اپنا پلے کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بڑا فیلئر ہمیں نظر میں آیا ہے، ایک تو حکومت بے شک فیل ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایک ول نظر نہیں آتی آن لائن ایجوکیشن کے لیے پرائیویٹ. بلکہ میں یہاں پہ ایک تعارف آپ کا آن لائن ایکسپرٹ بھی ہے، تو بڑا ایک اہم نقطہ ہے میرے ذہن میں، بنیادی نقطہ میں وہ پوچھنا چاہوں گا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے، ایون یہ وبائی مرض کے آنے سے پہلے یا اس کا سامنا کرنے سے پہلے سے آپ یہ تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہیں، تو پھر آن لائن تعلیم جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریپلیسمنٹ ہے آن کیمپس کی؟ نہیں، میں قطعاً طور پہ اس کو ریپلیسمنٹ نہیں سمجھتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ
कम से कम इस वबा की वजह से जहां बहुत सारे मसाइल जन्म लिए हैं, वहां एक फायदा ये हुआ है कि पहले जब मैं किसी से ऑनलाइन एजुकेशन की बात करता था तो लोग इसको सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन अब जब हम देखते हैं कि तालीमी सरगर्मियों के ऊपर ऑन कैंपस एजुकेशन पे ब्रेक लग चुका है, तो अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ सकें। अब आप मुझे खुद बताएं, हम कराची में होते हैं और यहाँ पे अगर एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है सीए का, और एक बच्चा हैदराबाद से उठ के अपना घर बार छोड़ के अपने प्यारों को छोड़ के ट्रैवल करता है और कराची आता है, तो आप मुझे बताएं ना कि वो इतनी बड़ी कॉस्ट इनकर करता है, उसके लिए इतने मसाइल होते हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन उसके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर मेरे मोहल्ले के अंदर एक बेहतरीन चीज मौजूद है तो ऑन कैंपस के फायदे जो हैं वो किसी भी तरह से ऑनलाइन से आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से इन दोनों को अलग-अलग तनाज़ुर में देखना वजाहत एक बड़ा अहम नुक्ता और है। एक्चुअल ये बात है कि जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं उसमें शऊर की आगाही कह लें या यूं कह लें कि एजुकेशन का लेवल कह लें, नॉलेज कह लें, तजुर्बा कह लें, एक्सपीरियंस, और इसके साथ साथ किसी हद तक वसाइल भी उन लोगों के पास हैं जो सीए कर रहा है। लाजम बात है उसने अपने वसाइल तो रखे होंगे, ये मामूलात तो हैं, लेकिन बात तो हो रही है स्कूलों की। स्कूल का जो लेवल है, बच्चों का जो लेवल है, और उसके साथ उनके साथ जो जुड़े हुए वालदैन और वो सोर्सेज जो उनको पढ़ा रहे हैं वो शायद इसका तकाजा करते हैं या नहीं करते। सवाल मेरा यह है कि आपको लगता है कि ये सारी की सारी सूरत हाल ऑनलाइन एजुकेशन की क्या कामयाब है, और अगर कामयाब है तो किस तरह, अगर नाकाम है तो आपने तो इतना वक्त गुजारा है, आपके सामने क्या मसाइल रहे? अच्छा देखिए, मैं बताऊं, मैं इंतहाई माजरत के साथ एक चीज अर्ज करूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन ने अनफॉर्चुनेटली हमारे फरसूदा एजुकेशन का जो निज़ाम था उसको एक्सपोज किया है। बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिनकी बहुत बड़ी साख मौजूद थी कराची में भी और दीगर शहरों के अंदर भी। मैं आपको बताऊं कि जब ऑनलाइन एजुकेशन से उन्होंने अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके डालना शुरू किए तो उसके बाद जो उनकी तज़हीक हुई है सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके स्टूडेंट्स ने की, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर एक इंस्ट्रक्टर को 1 घंटे का 45 मिनट का एक लेक्चर पढ़ाना था तो उन्होंने 45 मिनट की अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उन्होंने 16 स्लाइड्स की पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन रन की और उसको सिर्फ रीड किया। तो उसके बाद उनके स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पे ये बात लिखी कि सर अगर आपको रीड ही करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना उस तरह से नहीं था, तो आप वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन हमसे शेयर कर लेते, आपने हमारे 45 मिनट वेस्ट किए। मैं ये समझता हूं कि एक जो बड़ा मसला था वो मसला ये था कि हमारा तालीमी निज़ाम जिसके अंदर बहुत सारे मसाइल जन्म ले चुके थे जो हमें उस तरह से नजर नहीं आ रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन ने उसको किसी तरह से एक्सपोज कर दिया। और वो चीज जो क्लासरूम के अंदर होती थी, अब मैं आपको इसको 2 पहलू नुमाया करूंगा अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। पहला पहलू ये था कि देखें, ऑनलाइन एजुकेशन से पहले हमने तुलबा को फोर्स किया था कि वो क्लास में आके बैठें। अब उसकी मजबूरी है, उसको पसंद आए ना आए, उसको क्लास में आके बैठना होता था, सुनना होता था। अच्छा, यही चीज अब जब बच्चे के हाथ में आई मोबाइल की सूरत में और बच्चा अपने घर में बैठा है, यहाँ उसकी मर्जी है कि वो अपने उस्ताद का लेक्चर सुने या पबजी खेले या व्हाट्सएप पे कोई चीज देखे या वो कोई यूट्यूब पे वीडियो देखे। तो अगर उसका उस्ताद, उसके टीचर्स उसको सही तरह एंगेज नहीं कर पा रहे और उससे फेल हो रहे हैं, तो बच्चे के पास दूसरी चॉइस मौजूद है। तो हमने देखा कि यहाँ किसी हद तक हमारा जो स्कूल सिस्टम है, यूनिवर्सिटी सिस्टम है, वो एक बुरी तरह से फेल हुआ है। दूसरी चीज, जब तक क्लासरूम में पढ़ाई होती थी तो हम ये देखते थे कि जो भी पढ़ा दिया गया गलत सही उसकी चीजें जो थी वो सामने नहीं आती थी। अब क्या है कि अब जब क्लासरूम होना शुरू हुई तो हमने देखा कि घर में उनके पेरेंट्स भी उनके साथ लेकर अटेंड कर रहे थे, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा इसमें एंगेज होना शुरू हुए और चीज नजर आना शुरू हुई। अच्छा देखिए, मैं कतन तौर पे ये नहीं समझता कि इसमें पेरेंट्स की, अगर वो घर पे भी बच्चा पढ़ रहा है तो उस हद तक इंटरवेंशन हो कि बच्चा और टीचर उससे वो एक मसाइल जन्म लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के पूरा एक इसकी चेंज होने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक नुक्ता है, यानी मैं सिमरन सवाल ये कर रहा हूं, जिस तरह आपने जिक्र किया ऑनलाइन,
اس کے سسٹم کا اور آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ آپ کی سوچ کے تابع بالکل ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایسے محرکات ہوتے ہیں یا مسائل جنم لیتے ہیں جو بعد میں سامنے آتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ بچے فیل ہو رہے ہیں. لیکن ایک لفظ اسپرچول کانٹیکٹ، آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ایک اسپرچول کانٹیکٹ ہوتا ہے؟ وہ تو وہ میں کروں گا، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ اسپرچول کانٹیکٹ مسخ نہیں ہو رہا، اور وہ ایک سلسلہ ہے جو واضح طور پہ نظر آتا ہے اور جس کا امپیکٹ پڑتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے؟ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا. آپ نے بہت خوبصورت نقطے کی طرف نشاندہی کی. دیکھیں، تعلیم اور تربیت یہ دو چیزیں ہیں. آپ تعلیم کی بات تو کر سکتے ہیں آن لائن ایجوکیشن کے میڈیم سے، تربیت کی بات کرنا آن لائن ایجوکیشن سے بہت مشکل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ انشاءاللہ خدا نے چاہا یہ وبا ختم ہو جائے گی تو ہمیں دونوں سسٹم کی بہت خوبصورتی ملے گی. میں آپ کو ایک آئیڈیل سسٹم بتاتا ہوں جو مغرب کے بہت سارے ممالک کے اندر امپلیمنٹڈ ہے، جس کو ہم فلپ دا کلاس روم کہتے ہیں. دیکھیں، اسکول، یونیورسٹی، کالج کا کام جو ہے وہ بچے کی سوشل اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے کا ہے. عموماً وہ چیز کرنے سے عموماً تھوڑا سا اس میں ایک چیلنج محسوس کر رہے تھے، اور وہ زیادہ تر ٹائم اپنے تعلیمی سرگرمیوں پہ گزارتے تھے. آن لائن ایجوکیشن نے آپ کو یہ ایک موقع دیا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ تعلیم کی چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ پہنچا سکیں گے. جبکہ دوسرے طور پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا تربیت کا پہلو ہوگا، جہاں پہ ہم اسکول اور کالجز کو دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزوں کی ہمیں تعلیم اور تربیت کو اپنے اپنے طور پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے. ایک اور کویسچن آپ سے مجھے پوچھنا ہوگا، وہ یہ ہے ہم کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. وجاہت ایک اور کویسچن مجھے پوچھنا ہے، اور یہ ہے کہ والدین اور بچے، کیونکہ آپ آن لائن سسٹم سے بہت آگاہ ہیں اور بہت عرصے سے منسلک ہیں، والدین اور بچے کون سے سوالات یا مسائل آپ سے ڈسکس کرتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. آپ کو سوال سنائی دیا؟ جی جناب. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ والدین اور بچے آن لائن سسٹم کے تحت آپ سے کون سے ایسے مسائل ڈسکس کرتے ہیں جو آپ بیان کرنا چاہیں؟ ہیلو، آئی تھنک ہمارا رابطہ قدر کوئی تکنیکی خرابی کے باعث کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب، میں یہی وہ سلسلہ، وہ اسپرچول کانٹیکٹ میں ضرور جانا چاہوں گا. انہوں نے ایک جواز اپنے حوالے سے ضرور دیا ہے، لیکن آپ بھی جو بات کر رہے تھے کہ وہ زیر نگرانی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے. لیکن اسپرچول کانٹیکٹ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ مسخ ہو رہا ہے، یا کیا اس کے اثرات، یا ہونا چاہیے کوئی ایسا سسٹم بھی ہو جس میں وہ کانٹیکٹ مسخ نہ ہو اور وہ جاری رہے؟ پرانے زمانوں میں تو ہم یہ کہتے تھے ایک روحانی رشتہ ہے استاد اور شاگرد کے درمیان میں. اس کو ماڈرن لینگویج میں یہ کہہ لیں کہ جو شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں ٹیچر کو، اس کے بولنے کے انداز کو، اس کے کپڑے پہننے کے انداز کو، اس کے علم کو، تو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ میرے ساتھ تو یونیورسٹی میں یہ بھی ہوا ہے کہ بہت ساری جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ہسبینڈس کو لے کر آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جس طرح سر ڈریسنگ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس طرح سے آپ ان کو فالو کریں. بالکل. تو ایک آئیڈیل وہ آئیڈیل بنا لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر جو وجاہت صاحب نے بات کی ہے نا کہ آن لائن، میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ یہ بڑا ایفیکٹو سسٹم ہے. اس کے دیکھیں فائدے کیا ہیں. پہلا فائدہ جو وجاہت صاحب نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آن لائن سسٹم کی وجہ سے جو ایجوکیشن کے اندر خرابیاں ہیں، کوالٹی آف لیکچرز ہیں، وہ عیاں ہو رہے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول اور امپرومنٹ لانے کی ان کو ایک موقع ملا ہے جو کہ ان کو کلاس روم میں نہیں پتا تھا. دوسرا، والدین کو پتہ نہیں تھا ان کے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. اب والدین بھی اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن سے ڈیمانڈ اینڈ پریشر بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو امپروو کریں، یوں نہ یوں کریں. یعنی ان کی ڈائریکٹ مداخلت، جو ہم کہتے ہیں نا کہ 4 ٹائرز ہیں ایجوکیشن میں، جس میں ایک سوسائٹی ہے، ایک پیرنٹس ہیں، ایک ایڈمنسٹریشن ہے، ایک ٹیچر ہیں. تو آپ دیکھیں پیرنٹس کا اس میں عمل دخل بڑھتا ہوا میں نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، آن لائن سسٹم میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم و تربیت دونوں ہو سکتی ہیں. بہت سارے اسکولس آپ اس کو سچی بات بتانا سیکھیں، کچھ ویڈیو ریکارڈ کر کے دکھانا، اس کے نمونے ویژوائزیشن تو ایسی ہو سکتی ہے. بالکل. آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب کووڈ-19 کے بعد اگر یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا تو میرا خیال اس کا جو سینتھسز نکلے گا، جس طرح وجاہت صاحب نے بات کی، وہ بڑا خوبصورت نکلے گا اور ہماری تعلیم جو ہے نا امپروو ہوتی بھی. صحیح. یہ تو چلے اچھی بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن علمدار، میں جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ صورتحال ہے کہ آن لائن سسٹم جو ہے اس کے بعد
احتجاج بھی بہت کیے گئے. آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اسٹوڈنٹس کا, یہ طلباء کا؟ اور یہ جو طلباء ہیں وہ چھوٹی عمر کے نہیں ہیں, ان کو بہت سارے ان کی ڈگریز کے معاملات ہیں, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا کیا جائے جو ان کے لیے بہتر ہو, اور آن لائن سسٹم شاید انہیں سپورٹ نہیں کر رہا. تو کیا وجوہات نظر آتی ہیں؟ آپ نے تو کور کیا یہ سارا معاملہ. جی بالکل. پہلے تو وجاہت صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. بالکل میں تھوڑا سا اپنا ایک نقطہ نظر دوں گا کہ ایک بات یہ واضح ہو جائے ہم سب پہ کہ طلباء بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آن لائن سسٹم کے خلاف نہیں ہیں, وہ پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا مستقبل ہے, انہوں نے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے وبا آ گئی ہے, مسائل ہو گئے ہیں, لیکن وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں, ان کا جو سڑکوں پہ آنے کا وہ ہے. اب کئی اسٹوڈنٹس ہمیں ملے ہیں یونیورسٹیز کے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں چھوٹے بچے نہیں ہیں, چلے پرائیویٹ اسکول کی اگر ہم بات کریں چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی یا ان کو تھوڑا سمجھنے میں. اب یونیورسٹی کا اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ طلباء ہیں یا میل طلباء ہیں یا فیمیل طلباء ہیں, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مثلا کلاس میں ان ہو جاتے ہیں, کلاس ان ہو جاتی ہے, ہم شروع کرتے ہیں, آگے سے انٹرنیٹ کا ایشو آ جاتا ہے, ہم کہاں جائیں. تو اصل یہ جو طلباء کا جو مظاہرہ کرنے کا, احتجاج کرنے کا, بارہا وہ HEC کے سامنے بھی گئے, حکام سے بھی ملے, حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں, ان کا ایک ہے کہ ہم آن لائن کے خلاف نہیں ہیں, ہم پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن اس سسٹم کو آپ پہلے بہتر کر دیکھیں. اگر ہم دنیا کے آن لائن سسٹم کو دیکھیں, وجاہت صاحب تو اس کو بہتر ہم سے جانتے ہوں گے کہ وہ ایک پورا نظام ہوتا ہے. اس میں جب آن لائن سسٹم آپ دیتے ہیں تو پھر اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی انٹریکٹیو جو ایک سیشن ہوتا ہے, سوالات اور جوابات ہوتے ہیں, اس کے بعد ریکارڈڈ لیکچرز ہوتے ہیں, تاکہ اگر کوئی طالب علم وہاں مس کر گیا کوئی چیز تو بعد میں وہ ریکارڈ جو لیکچر ہو گیا اس کو سن کے وہ اپنی جو کمی رہ گئی اس کو پورا کر لے. اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بھی, اس کا کنٹینٹ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ ایک پورا نظام ہوتا ہے, یہ نہیں کہ آپ صرف طلباء کو آپ نے زوم اور گوگل ڈاٹ پہ جائے بس ادھر جائیں آپ ان ہو جائیں, یہی نہیں ہوتا. سسٹم کو پہلے بہتر کیا جائے. طلباء کا یہ ایک سوال ہے. اچھا پھر وہ کیا رہا ہے یونیورسٹیز کے طلباء کے ساتھ کہ اب ہاسٹل جب آپ نے بند کیے, یونیورسٹیز بند ہو گئی, ہاسٹل بند ہو گئے. ہاسٹل کے بند ہونے کے اب اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں وفاقی دارالحکومت میں تقریباً 50 سے 60% وہ طلباء ہیں جو آپ کے دیہی علاقوں سے, پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل. تو وہاں پر تو جو ہے موبائل کے سگنلز بڑی مشکل سے آتے ہیں, کہیں کی تو مثلا آپ کو گھر سے باہر یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے احتجاج جاری ہے یا احتجاج کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کا, اور آن لائن نہیں ہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل کا سامنا ہے, سسٹم کو بہتر کیا جائے. کیونکہ ان سے بھی فیسیں لی جا رہی ہے, ان سے مثلا ان تمام یونیورسٹی بند ہے, ہاسٹل بند ہے, یونیورسٹی کی جو کچھ ایسے جو لائبریری ہے جو دیگر ان سے بھی چارجز لیے جا رہے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اجلال حیدر زیدی نے, یہ بھی سچ ٹی وی کے نمائندہ ہیں اور لاہور سے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. اجلال میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. اجلال حیدر میری آواز آپ تک آ رہی؟ جی جی صحیح. گفتگو چل رہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور ایجوکیشن کا معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بہت سارے مسائل اور بہت ساری باتیں ہوئیں. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر منور تجزیہ کار ہیں, اس کے ساتھ ساتھ علمدار بلوچ ہیں یہاں پہ, وہ نمائندہ سچ ٹی وی ہیں. اس کے ساتھ ہمیں سید وجاہت نے جوائن کیا ہوا ہے کراچی سے. لیکن آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ حکومت پنجاب نے موسم گرما کی چھٹیوں میں اسکول لازم بات ہیں کہ پابند کیا گیا تھا انہیں کہ وہ 3 ماہ کی یکمشت فیس وصول نہیں کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ صوبے میں یہی کچھ ہوا جس کے بارے میں کہا گیا تھا, اور وہ جو کہا گیا تھا کہ وصول نہیں کریں گے وہ وصول نہیں ہو رہا؟ اور اگر ایسی ہی صورتحال ہے تو باقی کا ریئیکشن جو والدین کا ہے, بچوں کا ہے اور ان کے مستقبل کا ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی صورتحال تو یہ بیان تو کر دی گئی, پابند تو کیا گیا, لیکن ہوا کہ نہیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. جی بالکل. جس طرح وائرس کے باعث جو کووڈ-19 کے بعد جو سکولز ہیں پنجاب کے اور دیگر جو پورے ملک میں ان کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا, ساتھ ہی محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو اسکول کی فیسز ہیں وہ معاف کی جائیں. لیکن پرائیویٹ اسکولز نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا, اور پھر محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ اسکول کی جو فیسز ہیں اس میں 20% کمی کا اعلان کیا گیا کہ لازمی طور پر جو فیسز ہیں وہ ایک تو 20% میں کمی کی جائے, اور یکمشت جو 3 ماہ کی فیسز لی جاتی ہیں وہ نہ لی جائیں. وہ یعنی ایک ساتھ میں ایک ماہ کی قسط لی جائے گی اور اس میں 20% جو ہے کمی کی جائے گی. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا. تمام اسکول جو اس وقت لاہور کے پرائیویٹ اسکولز ہیں, جو کہ اگر کہا جائے پرائیویٹ اسکولز جو کہ تعلیم کے حوالے سے
स्कूल्स हैं, लेकिन अगर उनको नाम दिया जाए माफिया का, वो एक माफिया का रूप धार चुके हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं। यानी आपका ये कहना है कि तमाम स्कूलों ने यही रूटीन अपनाई कि वो फीस ले रहे हैं? जी बिल्कुल, किसी स्कूल ने भी प्राइवेट की उन्होंने 20% कमी नहीं की, ना कमी तो दूर की बात, और जो एक ऐलान ये भी सामने आया था कि 3 माह की यकमुश्त फीस जो है वो भी जो पेरेंट्स हैं उनसे ना ली जाए, उनसे जो मंथली यानी कि 3 माह में जो है उनकी हर माह उनसे तो फीस ली जाएगी। स्कूल नहीं माने तो फिर हुकूमत क्या सो रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। महकमा तालीम के हवाले से सिर्फ ऐलानात तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। और एक और मैं आपको ख़ास बात यहाँ बताऊं कि हमारे जो पंजाब के स्कूल्स हैं जो महकमा तालीम से रजिस्टर्ड होने का एक तरीक़ाकार है, तो एक रिपोर्ट जो कि गुज़श्ता साल आई थी उसमें ये इंकशाफ किया गया था कि 70% प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ही जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक नहीं है, यानी गैर कानूनी तौर पर उनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। अब जिनकी पहला स्टेप ही जो तरीक़ाकार कानून के मुताबिक ना हो और गैर कानूनी हो, तो वो कहाँ इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं कानून का या महकमा तालीम के अहकामात का? तो एक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये आप प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो गैर कानूनी है बहुत सारे स्कूल 70%। अजलाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जी जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि वो प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं कि वो गैर कानूनी है, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। जी जी बिल्कुल, ये एक रिपोर्ट जो गुज़श्ता साल आई उसमें ये बात सामने आई थी कि 70% ऐसे पंजाब के जो प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कानूनी तौर पर ठीक नहीं हुई, और उसमें काफ़ी जो माफिया एक इन्वॉल्व है जो कि रजिस्ट्रेशन को एक मखसूस जो कीमत है 70 से 80 हज़ार रुपये वो लेकर, और बज़ाहिर जो कि रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अमल नहीं किया जाता और उनको रजिस्टर्ड किया जाने का सिलसिला जारी था और अब भी जारी है। तो इसके बरक्स सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है इजलाल? वहां पे तो बहुत यानी जो हालात हैं ऐसे, प्राइवेट स्कूल एक तो वो वैसे गैर कानूनी है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, दूसरी जानब वो माफिया का कॉन्सेप्ट आप कह लें, फीसें भी ली जा रही हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत आपको कैसी नजर आती है? उन पे कोई काम हुआ? और पहले सालों में तो ये हुआ करता था कि आप रेशो बढ़ा रहे हैं कि स्कूलों में जाएं बच्चे, लेकिन अब तो जो सूरत हाल ये नजर आ रही है कि स्कूलों में ना जाने वालों की रेशो भी बहुत बढ़ रही। जी बिल्कुल, एक जो महकमा तालीम है, अगर गुज़श्ता साल के बजट की बात की जाए तो जो बजट रखा गया था उसमें भी अब मज़ीद जो है कट लगा के बजट पेश किया गया है। महकमा सेहत का जिस तरह के बजट उस तरीके से पेश नहीं किया गया जो कोविड-19 है उस हिसाब से किया जाना था, इसी तरीके से महकमा तालीम में भी इस वक्त एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है कि महकमा तालीम वो इस वक्त अपने स्टेप्स उठाए कि जिससे कि आम शहरियों को फ़ायदा हो सके। पंजाब के जो इस वक्त सरकारी स्कूल हैं, बुलंदो बांग दावे गुज़श्ता हुकूमतों ने भी किए और ये हुकूमत को भी 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, और पंजाब में 117 ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारत ही मौजूद नहीं है, और 200 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनमें आप यकीन करें कि बैतुल खला ही मौजूद नहीं है। ये एक रिपोर्ट जो कि गुज़श्ता साल आई उसमें ये बात वाज़िया की गई थी। और इसके अलावा जो महकमा स्कूल एंड एजुकेशन है वो भी बुरी तरह मुतासिर है। लाहौर के जो स्कूल्स हैं, मैं दूर दराज के जो इलाके हैं पंजाब के उनकी बात नहीं कर रहा, लाहौर के ऐसे स्कूल्स हैं जहां पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। तो क्या हुकूमत कोई इक़दाम भी कर रही है इस हवाले से या नहीं? हुकूमत के दावे तो जाहिर है कि वो अपनी जगह कायम व दायम हैं, उनके मुताबिक तो तमाम स्कूलों में तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। सरकारी स्कूलों के जो तादाद है टीचर्स की वो भी इंतहाई कम है। क्लासेस के जो बच्चे हैं, एक क्लास के अंदर लाहौर के मुतादिद स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे 150 से 200 बच्चे ज़ेर तालीम हैं और उन पर एक टीचर मामूर है। टीचर्स की तादाद भी कम है और स्टूडेंट्स का रुझान भी ज़्यादा है। और एक और अलमिया ये भी है, जो स्कूल गोइंग जो तुलबा की तादाद है, तुलबा तालिबात की जो प्राइमरी क्लासों में होता है, इंतहाई कम हो जाता है। और आपकी आमद का शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हालात तो आप देख रहे हैं, वाकई वही सूरत हाल है कि फीसें रोकने के बावजूद ली जा रही हैं, स्कूलों में कोई काम नहीं हो रहा, वालिदैन की अपनी परेशानी है, और सरकारी स्कूलों की आपने सूरत हाल ये सुन ली है कि यहाँ तक कि बैतुल खला तक नहीं बने हुए, कमरे मौजूद नहीं हैं। तो कैसे देख रहे हैं मुस्तकबिल?
तालीम तो शुरू से लेकर हमारी प्रायोरिटी रही नहीं है। जिन कौमों की तालीम प्रायोरिटी नहीं है वो कौमें कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकती, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। बल्कि हसन निसार साहब का मैं परसों कहीं सुन रहा था जिसमें वो चाह रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने पाँवों के ऊपर खड़ा हो जाए तो आपको असर नौ काम करना होगा और बच्चों पे काम करना होगा। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं उनको आपको इम्प्रूव करना होगा ताकि 10-15 साल 20 साल के बाद हमारा पाकिस्तान खड़ा हो सके। तो अगर आप तालीम पे काम नहीं करेंगे ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। लेकिन इसमें मेरी गुजारिश ये है कि हम कहते हैं कि असातिज़ा की माशरे में इज़्ज़त होनी चाहिए। माशरे में अगर उस्तादों की इज़्ज़त नहीं होगी तो कोई भी इस प्रोफेशन को नहीं अडॉप्ट करेगा। अगर आज हम उन्हें माफिया कहेंगे, मीडिया के ऊपर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा इस प्रोफेशन को कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा। तो इसमें मेरा ख्याल है हमें एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि उस्ताद जो है उसका रुतबा वालदैन के रुतबे के बराबर है। आप वालदैन को कभी भी माफिया नहीं कहेंगे। तीसरा पहलू ये है कि प्राइवेट स्कूल की भी गलतियाँ हैं। जिस तरह अगर हुकूमत ने एक दफ़ा कह दिया कि 20% आपने डाउन करना है, स्पेशली वो स्कूल जो 5000 से ऊपर फ़ी चार्ज कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उस पर हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए। उसके अलावा हुकूमत को भी चाहिए कि उनको ये समझने की भी ज़रूरत है हमें कि अगर प्राइवेट सेक्टर आज उनके साथ नहीं खड़ा होगा, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इस्लामाबाद में 60 से 65% प्राइवेट सेक्टर के पास हैं तालिब इल्म, आज प्राइवेट सेक्टर को आप बंद कर दें तो क्या गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि बाकी बच्चों को पढ़ा सके? जो कि 35% पे हालत ये है कि एक ये तरलाई का स्कूल है हमारे साथ, वहाँ पे चलिए मेरे साथ, तकरीबन क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चा है, 50 बच्चे अंदर बैठे हैं, 50 क्लासरूम से बाहर बैठे हुए हैं। उस्ताद को नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है और बच्चों को नहीं पता कि उस्ताद अंदर क्या पढ़ा रहा है। तो ये सूरत हाल दोनों साथ चल रही है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब वजाहत मेरे साथ है, मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। वजाहत, मेरी आवाज़ आप तक आ रही? जी जी बिल्कुल। वजाहत में पूछ रहा था, पहले भी सवाल जब हो रहा था वो तकनीकी खराबी की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाया, कि आप ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हैं एक तवील अरसे से, तो आप क्या जानते हैं कि वालिदैन और स्टूडेंट्स कौन से मसाइल आपसे डिस्कस करते हैं? कौन सी बातें उनको ये नजर आती हैं? कहीं कहीं उनको फ्लॉज होंगे, कहीं कहीं उन्हें कामयाबी नजर आती होगी, कोई तजावीज़ होगी, मशावरत, यानी वो कौन सी बातें हैं जो वालिदैन और स्टूडेंट्स आपसे ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से डिस्कस करते हैं? अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अमूमन वालिदैन और स्टूडेंट्स चूँकि स्कूल की तरफ देखते हैं, दरसगाह की तरफ देखते हैं, तो उनकी सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनको फैसिलिटेट करे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उसके साथ साथ मैं हम स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को हमेशा ये अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं हमेशा से कि ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब ये भी है कि आपके पास रिसोर्सेस पूरी दुनिया की अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक लड़के को कराची की एक मारूफ यूनिवर्सिटी, मिसाल के तौर पे NED, अगर लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है और उसका टीचर उसको पढ़ा नहीं पा रहा, तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि उस यूनिवर्सिटी की उस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उस लड़के के पास अब पूरी दुनिया ओपन है। वो चाहे तो MIT, हार्वर्ड जैसे बड़े बड़े इदारों का इंग्लिश के अंदर तो सारी दुनिया मौजूद है रिसोर्सेज की सूरत में, और इंडिया और पाकिस्तान के भी बहुत सारे उर्दू और हिंदी जबान के अंदर लेक्चर्स और ये सारी की सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक काम ये भी होना चाहिए कि हम अपनी कौम को और अपने लोगों को राग़िब करें और उनको बताएं, उनको समझाएं कि देखें, सिर्फ ये आपको एक तरफ डिपेंडेंट करके अगर आप देखेंगे चीज़ों को, तो इसमें अगर नाकामी होती है तो नाकामी का सिरासर अंजाम आपको भुगतना होगा। तो अगर आप इसके बजाय कोशिश करें तो इंटरनेट के रिसोर्सेज पे सारी दुनिया मौजूद है। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने सामने तालीमी निज़ाम को अगले 1 साल के अंदर बहुत बड़ा चेंज आता देखता हूं। सही, चले उम्मीद की जाती है कि ऐसा ही हो। हर महीने बंद हो रहे हैं, 1000 के करीब स्कूल, प्राइवेट स्कूल हर महीने बंद हो रहे हैं। सही, ये उम्मीद की जाती है वजाहत के ऐसा ही और आप कामयाब हो इसी हवाले से और इसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं मजीद जाऊंगा अलमदार की जानिब। अलमदार, एहतजाज वाकई हुआ, वजूहात आपने बयान कर दी, और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हुकूमत कहाँ है, चाहे आप उसको माफिया का नाम देते हैं, चाहे आप उसको कोई भी नाम देते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऐसा है, फैसिलिटेट नहीं कर पाए, टेक्निकलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पे, हुकूमत कहाँ है, उसके इक़दाम कहाँ हैं? पहले तो छोटी सी बात डॉक्टर साहब की कि डॉक्टर साहब अगर बात की गई है माफिया की,
تو اساتذہ دیکھیں، اساتذہ اس وقت خود جو ہے وہ ایک وکٹم ہے کہ ان کو پرائیویٹ اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی اب 3-4 مہینے سے گھر بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو بھی تنخواہیں نہیں دی جا رہی. تو یہ ہے کہ ہم مافیاز ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، یعنی کہ جیسے میں نے کہا جو اس کا کاروبار کہہ لیں یا کاروبار ہے، بزنس ہے جن کا، اور پھر حکومت میں خود بیٹھے ہوئے. مثلا جو وفاقی وزیر تعلیم ہے، اگر اسی کی طرف میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف، وہ کیوں خاموش ہے؟ اس کے پیچھے بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ ان کی اپنی اہلیہ جو ہیں وہ ایک پرائیویٹ سکول میں جو ہے وہ ایک ذمہ داری پہ ہیں، ایک اہم ذمہ داری پہ ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں وہ کتنی پرکشش مراحت اور تنخواہ لے رہی ہیں، وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو جب آپ کے اپنے مفاد اور اکبرہ پروری آ جائے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھتے، آپ بہتری کی طرف نہیں جاتے، آپ پھر اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. ایک بات. دوسرا جو آپ نے حکومت کی بات کی، دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ ہمیں کہتے بھی نظر آئے ہیں، والدین بھی، کہ عمران خان صاحب سے بڑی امیدیں تھی قوم کو بھی اور خاص کر اسٹوڈنٹس کو، نوجوان کو، کہ خان صاحب آئیں گے تو تعلیمی نظام میں بہتری آئے گی. نہیں جو تو وہ کسی بات حد تک کرتے آپ تھے، کو نہیں لگتا کہ انہوں نے خود بھی کہا تھا، دعوے کیے تھے انہوں نے کہ ہم یہ نظام بدلیں گے، یہ برابری اور مساوات پہ آئے گا، لیکن وہ ہوا؟ میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ نہیں ہوا. یہی تو وجہ ہے کہ آج آپ کا تعلیمی نظام اگر ہوا ہوتا یا ترجیح ہوتی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ترجیح رہی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس حکومت کی بات کریں تو آپ کا بجٹ اس صورتحال میں ایجوکیشن کا زیادہ ہوتا، لیکن آپ نے تو کٹ لگا دیا. تو اس کا مطلب ہے آپ کی ترجیحات تعلیمی نظام کی بہتری نہیں ہے. آپ نے جو قوم کو امیدیں دی تھی طلباء کو، اب طلباء یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ ہم نے تو خان صاحب کو امید کے لیے ایک ووٹ دیا تھا کہ شاید ہمارے مستقبل کا سوچے، لیکن آج بہتری کے لیے، لیکن آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں مثلا خان صاحب اب ہمیں سن ہی نہیں رہے کہ ہم ان کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں ایک قسم کے اپنے مسائل کے لیے. اب یہ جو کانفرنس ہے یہ بڑی اہم ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. یہ کانفرنس بڑی اہم ہے. اب اس میں جو صوبے تجاویز دیں گے، اب فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے، یعنی قومی رابطہ کمیٹی جو ہوگی یہ سفارشات وہاں جائیں گی اور اس نے حتمی فیصلہ کرنا ہے. لیکن جیسے یہ کہہ رہے تھے، ہیں بہت سارے سرکاری اسکول بھی ایسے ہیں، ہم نے خود بھی وزٹ کیے، کہ کئی اسکولوں کی 4 دیواری نہیں ہے، کئی اسکولوں کا فرنیچر جو ہے وہ کئی عرصے سے بدلا نہیں ہے. اچھا ایک اور بات، فائلیں، وہی جو ہم مافیز کے ہر جگہ پہ بیٹھے تھے، فائلوں میں آپ جائیں گے تو سب کچھ اوکے ہوگا، بجٹ بھی اوکے ہوگا، فنڈ بھی اوکے ہوں گے، لیکن آگے لگا نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ لگنے کے بجائے جیبوں میں چلا جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے. تو وہ یعنی کہ سارا بوجھ جو آ کے پڑتا ہے وہ یا تو طلباء پہ پڑتا ہے یا والدین پہ پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ یعنی کہ مشکلات میں ان کے لیے پریشانیاں بڑھتی ہیں. جیسے پرائیویٹ اسکول ہیں، وہ جب ان کا بھی دباؤ بڑھتا ہے تو سارا انہی پہ پڑتا ہے. سرکاری اسکول یعنی کہ تمام تر خاموشی کیوں ہے حکومت کی جانب سے؟ خاموشی کیوں؟ اب وہی میں جیسے آپ کو مین وجہ وہی آتی ہے کہ اپنے مفاد اور مفادات. بالکل، یہ اگر ہم لفظ مافیا کٹ کر دیں تو لفظ مفادات زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ایسے مفادات ضرور مفادات ہیں جس کی وجہ سے یہ نظام بہتری کی طرف نہیں جا رہا، یعنی کہ اس کو بہتر نہیں ہونے دیا جا رہا. آپ کی رائے میں تو باقاعدہ مافیاز ہیں. میری اپنی رائے ہے کہ اس کے پیچھے بھی جس طرح دیگر اس میں بھی ایک مافیا اب ہے کہ جو ہمارے تعلیمی نظام کو بہتر نہیں ہونے دے رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے بجائے کوئی پر امیدی نظر آتی ہے. ہاں بالکل، امید دیکھیں، امید کی تو ایک جو امید کو نہیں، امید رکھنی چاہیے، اچھی بات ہے کہ بہتری آئے گی، امید رکھنا اچھی بات ہے. لیکن جو صورتحال ہے اس وقت حکومتی اینڈ پہ، وہ اس سے میں ذاتی طور پہ یعنی مطمئن نہیں ہوں کہ حکومت جس طرح دعوے اور وعدے تھے اس طرح وہ نہیں کرتی، اس کو کرنے چاہیے تھے. اور ساتھ ساتھ ایک آخری بات کہ حکومت کو چاہیے اور خاص کر پیرا کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام تر جو اس کے ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ پوری کرے، اور پرائیویٹ سکولوں کو میں تو یہی کہوں گا کہ تھوڑی سی لگام دے. میں چند ایک کے نام اگر لے لوں، آپ اگر جیسے بیکن سکول ہے، سٹی سکول ہے، روٹ سکول انٹرنیشنل ہے، آپ ان کی فیسوں کی اگر میں فہرست لے آتا تو آپ سن کے حیران ہو جاتے. وہ مثلا میں آپ کو ایک عد کی بتا دیتا ہوں کہ مثلا یہ تقریباً جن کے میں نے نام لیے ہیں ان کی فیسز 60-70 ہزار 90 ہزار تک بھی فیس ہے. تو اب وہ مجھے بتایا جس والد کو 3 ماہ کی یکمشت ڈیمانڈ کی جائے وہ کیسے ادا کرے گا؟ یعنی بہت سارے مسائل ایسے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ کی شخصیت، آپ نے ایک عمر دی اس شعبے کو، درس و تدریس سے منسلک رہے، اور اس کے علاوہ اپنی تعلیم، یہ ساری کی ساری صورتحال میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ڈیڈیکیشن کا. وہ ڈیڈیکیشن جو ہے اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو اسٹوڈنٹس میں، دوسرا سسٹم کے حوالے سے، کیا وہ سسٹم بھی کوئی اثر انداز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اوورال جو کلچر ہے معاشرے کا وہ اثر انداز ہوتا ہے. معاشرے کے جتنے بھی ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنس ہیں، سوشل انسٹیٹیوشنس ہیں، وہ تو ڈکلائن کر رہے ہیں.
देखें, आप अपनी अगर तारीख को उठा के देखें तो पीछे आपके पास जो राइटर्स थे, नॉवेलिस्ट थे, टीचर्स थे, अशफाक अहमद जैसे थे, मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसे थे, कुदसिया बानो जैसे थे, तारिक अजीज़, मोइन अख्तर, कंपेयर आज आप अपने चीज़ों को उठा के देख लीजिए तो एक हमारा डेक्लाइन तो आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सिर्फ डेक्लाइन पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ओवरऑल जो न्यू लिबरल एजेंडा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो भी इस तरह से माहौल को पैदा किया जा रहा है कि जितना भी कंट्रोल है बिज़नेस का वो प्राइवेट फर्म्स को चलाने वाले जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके हाथों में आ जाए। ख़ुद अमेरिका के अंदर जो पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिक्लाइन का शिकार हो रहे हैं और बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है वहाँ पे। तीसरी बात, ऑनलाइन सिस्टम पे यहाँ पे बात हुई, अलमदार साहब ने बात की, तो मैं कहूँगा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आप आ जाएँ, और बिल्कुल इन्होंने राइटली पॉइंट आउट किए कि ये इशूज़ हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आ जाएँ, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब की अंडर लीडरशिप वो चल रहा है, आप देखें ऑनलाइन सिस्टम किस तरह चल रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, डिबेट्स हो रही हैं, डिबेट्स ऑनलाइन के ऊपर हो रही हैं, तो आपको एक आप इंजॉय करेंगे, आपको मज़ा आएगा कि नहीं कोई एक मॉडल। ये तो अच्छी बात है कि कोई अदारा ऐसे कर रहा है, लेकिन मामला तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे। मेरा ख्याल ये है कि जो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उधर एक ऑनेस्ट, मेरिट बेस्ड ऑनेस्ट लीडरशिप देंगे सही, तो फिर आप उन इदारों को तरक्की करते हुए देखेंगे और सारे मसाइल हल होंगे। मिसाल आपको दे देता हूँ, IBA सखर की कोई इतनी रेपुटेशन नहीं थी, निसार सिद्दीकी साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए, अब वो बीमार है, अल्लाह उनको सेहत-याबी इनायत फरमाए, आप देखें वो कहाँ पीक पे चला गया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब की लीडरशिप में देखें कहाँ जा रहा है। सरगोदा यूनिवर्सिटी डॉक्टर इश्तियाक की लीडरशिप में गए कई रैंकिंग, कई स्टेप्स आगे चला गया। अगर आप एशिया की रैंकिंग देखें, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी 50-60 स्टेप्स ऊपर चला गया है वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। तो अच्छा अगर लीडर आएगा, चाहे वो इधर तरलाई में एक हेड मास्टर साहब थे, मेरे नाम स्लिप हो रहा है, जब तक मैंने स्टूडेंट से सुना है कि जब तक वो थे तो बोर्ड में हमेशा ये टॉप करता था। यानी इसका मतलब है शख्सियत का, लीडरशिप का बड़ा रोल होता है, वो मेरिट के ऊपर इंटेलिजेंट लोग आप लेकर आएंगे। और फिर साथ साथ सिर्फ इदारे नहीं, मेरा ख्याल है माशरे में हमें अपनी पुरानी रवायात को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को उजागर करना होगा जो इस वक्त हम मिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपकी आमद का शुक्रिया, वक्त की किल्लत के बायस मुझे इजाज़त लेना होगी। मेरे साथ यहाँ पे जैसे आप डॉक्टर मुनव्वर मौजूद थे, तजिया कार, इसी तरह अलमदार बलोच, आपकी आमद का शुक्रिया। और मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद थे इजलाल हैदर जैदी, नुमाइंदा सच न्यूज़, सैयद वजाहत, वो भी तजिया कार हैं। इन तमाम अफराद का और मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।